السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ چند اہم خبریں میں آپ کو سناؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیرل کے شہاب نامی ایک آدمی حج کے لیے پیدل نکلے۔ اس کے بارے میں کئی باتیں ہوتی ہیں، آپ سنے ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہو سکا تو اس بات سے آخر کو مطلع کیجیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کی خوب تعریف ہونی چاہیے۔ کوئی ہمالیہ پہاڑ پر چڑھتا ہے، کیا ہم اس کی تعریف نہیں کرتے؟ کوئی حج کے لیے پیدل جانا چاہتا ہے، کیا اس کی تائید نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر اچھے کام پر تنقید کریں؟ عجیب معاملہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپ میں، نہ جانے کن کن باتوں کے لیے کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں۔ عجیب تماشا ہو رہا ہے اس فانی دنیا میں۔ یہاں تو معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ ہر کام کی تنقید ہوتی ہے، تعریف ہی نہیں۔ اگر آپ ایک بات کہتے ہیں تو ضرور اس کی مخالفت ہوگی، اگر نہ کہتے ہیں تو ہاں کہنے والے موجود ہو جائیں گے، اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو نہ کہنے والے موجود ہو جائیں گے۔ یہ عجیب تماشا ہو رہا ہے، نہ جانے کیا بات ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ باتیں ہماری قوم میں کچھ زیادہ ہی معلوم ہوتی ہیں۔ دوسری قوموں میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اس میں شک نہیں، مگر میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں تو اس شہاب کی تعریف کرتا ہوں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر وہ حج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس روحانیت کو، ان کے اس ارادے کو، ان کی اس کوشش کو، انہوں نے ہمت سے پیدل حج کرنے کا جو تہیہ کر لیا ہے، اس کی ہم تمام لوگوں کی جانب سے بھرپور تعریف ہونی چاہیے، انہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ ہاں، یہ ہو بھی رہا ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اب خوب ان کو انکریج کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، مگر جنہیں ہم اسکالرز کہتے ہیں، ان کی جانب سے ایسی باتیں آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اچھا تو دوستو، اب ان باتوں کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کو آج کے راشٹریہ سہارا نیوز پیپر میں
چھپی چند اہم خبروں کی طرف لے جاتا ہوں۔ آئیے خبروں پر نظر کرتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے پالیسی شرحوں میں آج 0.5% کا اضافہ کرنے کے بعد یہ اب کورونا وبا سے پہلے کی سطح کو عبور کر گیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے آج کے فیصلے سے اب گھر، کار اور دیگر طرح کے قرضے مہنگے ہو جائیں گے۔ ریزرو بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی 3 روزہ میٹنگ کے بعد گورنر شکتی کانتا داس نے میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ عالمی عوامل ملک میں مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں۔ اس سال جون میں مسلسل 6 مہینے خوردہ مہنگائی ریزرو بینک کے 6% کے ہدف سے اوپر رہی ہے۔ شرح نمو کو تیز کرنے اور افراط زر کو کنٹرول کرنے کے مقصد سے پالیسی ریٹ میں 0.5% اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اضافے سے خوردہ افراط زر کو کنٹرول کرنے اور درمیانی مدت میں افراط زر کو 6% کی ہدف کی حد تک لانے میں مدد۔ نئی دہلی، کانگریس پارٹی نے جمعے کو مہنگائی، GST اور مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف سیاہ کپڑوں میں پارلیمنٹ سے سڑک تک زبردست احتجاج کیا۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی بھی سیاہ لباس پہن کر آئیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ میں نعرے لگائے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو پولیس نے حراست میں لے لیا جب وہ پارلیمنٹ سے راشٹرپتی بھون تک مارچ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ پرینکا گاندھی نے 24 اکبر روڈ پر واقع کانگریس ہیڈ کوارٹر میں احتجاج کی قیادت کی۔ جب وہ اپنے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرنے نکلیں، لیکن پولیس نے انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد وہ کانگریس ہیڈ کوارٹر کے سامنے سڑک پر بیٹھ گئیں۔ پرینکا گاندھی نے پولیس کو بتایا کہ وہ حکومت کے ساتھ سمجھوتہ کرنے نہیں بیٹھی ہیں۔ مہنگائی کی مخالفت کر کے عوام کی آواز اٹھانا ان کا حق ہے۔ پولیس نے انہیں بھی حراست میں لے لیا۔ 6 گھنٹے بعد پولیس نے راہل گاندھی اور پرینکا کو رہا کر دیا۔ اس دوران کانگریس کے تمام بڑے لیڈران بشمول جے مالک، سچن پائلٹ، ہریش راوت، ممبئی RBI کی طرف سے پالیسی شرحوں میں 0.5% اضافہ پر اسٹاک مارکیٹ میں آج سرد رد عمل رہا اور سینسیکس نفٹی معمولی بلندی پر رہا۔ RBI نے جمعے کو اپنی 2 ماہی مانیٹری پالیسی کے جائزے میں توقع کے مطابق رپورٹ میں 0.5% اضافہ کیا، جس کی وجہ سے ابتدائی کاروبار میں اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا۔ تاہم دوپہر میں آٹو، کنزیومر ڈیوریبلز اور پاور سمیت 10 گروپوں میں فروخت نے مارکیٹ کی رفتار کو سست کر دیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کا ایڈیٹوریل: بڑھتے کورونا معاملے تشویشناک، کورونا کے خلاف جنگ میں نئے اقسام کی ویکسین کے گردش میں آنے سے دنیا کو یہ امید ہو چلی تھی
کہ اب اس وبا کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوا ساز کمپنیوں نے بھاری بھرکم منافع اور سرکاری امداد کی لوٹ مار کے بعد جو ویکسین بازار کو دی، اس کے استعمال سے کورونا وائرس کے خلاف وقتی قوت مدافعت ضرور پیدا ہوئی، مگر اس موذی وبا کے خاتمے کو کوئی سبیل تاحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ ویکسین کی تاثیر اور قوت مدافعت ختم ہونے کے ساتھ کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے معاملات بڑی تیزی سے پھیلنے لگے۔ کورونا کے خلاف قوت مدافعت بڑھانے کے چکر میں دوا ساز کمپنیوں نے نت نئے تجربے کیے اور بے تحاشا جانوں کے ضیاع کے بعد بوسٹر ڈوز کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا، لیکن اس موذی وبا کو قابو میں کرنا اب بھی ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ وائرس اب بھی مختلف شکلوں میں لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔ جاپان میں گزشتہ ہفتہ کے دوران کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 14 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، اور وہاں کاروبار زندگی دھیرے دھیرے کر کے بند ہو رہا ہے۔ تجارتی اور کاروباری ادارے اپنے دفاتر اور پیداواری اکائیوں کو تالے لگا رہے ہیں۔ دوسری اور تیسری لہر کی ہلاکت خیزی جھیلنے والے ہندوستان میں صورتحال تیزی سے بگاڑ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آج جمعے کو مرکزی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک دن میں 20,551 نئے کورونا وائرس کے انفیکشن کی اطلاع ملی ہے۔ اس کے ساتھ ملک میں کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرین سنیں۔ جو شخص جلد بازی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دیتا ہے، وہ ٹھیک جواب بیان نہیں کرتا۔ جو شخص زیادہ خوش رہتا ہے، اس کی خوشنودی اور رضامندی معلوم نہیں ہو سکتی۔ تنگ دست آدمی جو رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے، اس مالدار سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق کرے۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔